یہ کہانی کسی عام بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی غرور اور ظلم کے انجام کی ہے۔ ایک ایسا شخص جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، جس کے ایک حکم سے زندگیاں ختم ہو جاتی تھیں، مگر اللہ کے سامنے اس کی ساری طاقت بیکار ثابت ہوئی۔ آج اس کی لاش دنیا کے لیے نشان عبرت ہے، تاکہ ہر غرور کرنے والا سبق سیکھے۔ فرعون صرف ایک ظالم بادشاہ نہیں تھا، بلکہ غرور میں اس حد تک جا پہنچا کہ اس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور ایک اور موقع پر کہا، میں تمہارے لیے اپنے سوا اور کسی معبود کو نہیں جانتا۔ مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی۔ طاقت، دولت اور لشکروں کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایک رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ خواب اس کے دل میں خوف بن گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ کمزور اور بے بس ماؤں کے گھروں میں چیخ و پکار گونجنے لگی اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی ظلم کے دور میں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں خوف سے لرز رہی تھی، مگر اللہ نے اسے تسلی دی۔ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے۔ ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور جس بچے سے فرعون کو سب سے زیادہ خوف تھا، وہی بچہ فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن ایک مصری ان کے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنواں دیکھا۔ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ کنویں کے ایک طرف دو عورتیں خاموش کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، یہ مرد پہلے پانی پلاتے ہیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی بھاری پتھر ہٹایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ مدد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور دعا کی، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ دونوں عورتیں یہ واقعہ اپنے والد نبی اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کو سناتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ظالم قوم سے بچ کر آ گئے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تم 8 یا 10 سال خدمت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ یوں ایک بے وطن مسافر ایک نبی کا داماد بن گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، عصا اژدہا بنا، جادو نگل گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے بار بار مہلت دی، پانی خون بن گیا، مینڈک، جوئیں اور ٹڈیاں پھیل گئیں، مگر فرعون ہر بار وعدہ توڑتا رہا۔ اللہ نے حکم دیا، رات کے وقت نکل جاؤ، سامنے سمندر، پیچھے دشمن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، خشک راستہ بن گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ فرعون لشکر سمیت داخل ہوا، پانی واپس آ گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا، اب فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا گیا تاکہ قیامت تک غرور کا انجام دیکھا جا سکے۔ فرعون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی تباہی طاقت یا دولت نہیں ہوتی، بلکہ غرور ہوتا ہے۔ فرعون کی اصل گمراہی یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس سلطنت تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس کے دل میں بس چکا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
آج کا مسلمان خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر اس کے رویوں میں فرعونیت نظر آتی ہے۔ علم پر غرور، فرقے پر غرور، طاقت، عہدے اور فالوورز پر غرور، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا رویہ۔ جب کوئی خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگے اور اپنا احتساب چھوڑ دے تو وہ فرعون کے راستے پر پہلا قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ ہر کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ دل سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ اختلاف میں عاجزی اور ادب اپنانا ہی ایمان کی پہچان ہے۔ فرعون صرف ظالم نہیں تھا، اس نے ظلم کو ایک پورا نظام بنا دیا تھا۔ کمزور قوم کا استحصال، خوف کے ذریعے حکومت اور ناانصافی کو ریاستی پالیسی بنا دینا۔ آج ہم شاید خود ظلم نہ کریں، لیکن اکثر ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔ ناانصافی دیکھ کر چپ، حق کہنے میں مصلحت اور کمزور کے بجائے طاقتور کا ساتھ۔ یاد رکھیں، ظلم پر خاموشی بھی جرم ہے۔ کم از کم ظلم کو ظلم کہنا سیکھیں۔ حق کا ساتھ زبان، قلم یا کم از کم نیت سے ضرور دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد ہے۔ فرعون کو بار بار نشانیاں دکھائی گئیں۔ ہر عذاب کے بعد اس نے وعدہ کیا، مگر حالات بہتر ہوتے ہی مکر گیا۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ کا وعدہ، پھر وہی گناہ۔ بیماری آئے، نقصان ہو، تنبیہ ملے، مگر زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہ آئے۔ یہ رویہ فرعونی رویہ ہے۔ توبہ وقتی جذبات کا نام نہیں، بلکہ مستقل عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے عملی قدم اٹھانا اور ماحول و عادتوں کو بدلنا ضروری ہے۔ فرعون نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا۔ اس نے کہا، کیا یہ مصر کی سلطنت میری نہیں؟ اس نے لشکر، دولت اور نظام کو سب کچھ سمجھ لیا۔ آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ پلاننگ ہی سب کچھ ہے، کنیکشن ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی ہر مسئلہ حل کر دے گا، اور اللہ آخری آپشن بن جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اسباب اختیار کرتا ہے، مگر بھروسہ صرف اللہ پر رکھتا ہے، جس کی دعا زندگی کا مرکز ہو اور جو مشکل میں سب سے پہلے اللہ کو پکارے۔ فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان لانے کی کوشش کی، مگر اس وقت توبہ قبول نہ ہوئی۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مگر مہلت کو غفلت سمجھنا ہلاکت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں، ابھی جوان ہے، بعد میں بدل جائیں گے۔ یہی فرعون کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زندگی کو آخری دن سمجھ کر جینا سیکھیں، نیکی کو ٹالے نہیں اور توبہ کو مؤخر نہ کریں۔ فرعون کی کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ صرف ظالم ڈوبتے ہیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ غرور والا ایمان بھی ڈوب جاتا ہے۔ اگر آج مسلمان عاجزی، عدل، سچی توبہ اور اللہ پر مکمل بھروسہ واپس لے آئے تو کوئی فرعون اسے شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر مسلمان کے اندر ہی فرعون زندہ رہا تو انجام بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ہدایت، صبر اور حکمت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کہانی نے آپ کو کیا سکھایا؟ نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے، کیونکہ آپ کی ایک بات کسی اور کے لیے رہنمائی بن سکتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی، سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔